شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سن 60 ہجری ایک ظالم بادشاہ نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی رسول نہیں، نہ ہی کوئی وحی آئی تھی۔ طاقت اور دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور ایک پھٹے پرانے اور ٹوٹی ہوئی چپل پہننے والے کا بیٹا حسین ابن علی اٹھا اور کہا، اے یزید، تو جھوٹا ہے، میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ یزید نے کہا، تو مجھے نہیں جانتا، میرے پاس دولت ہے، تلوار ہے، حکومت ہے۔ امام حسین نے کہا، میرے پاس صبر ہے، شرافت ہے، صداقت ہے۔ بس رات کی تاریکی میں امام حسین اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے نواسے، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی، تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے، اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کرنا ہے، اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کروا کے نیزے پہ سوار کروا کے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے تاکہ روز محشر تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو لے کر مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ فوج یزید نے چاروں طرف سے مولا حسین کو گھیر لیا تھا، 3 دن سے پانی بند کر دیا تھا۔ امام حسین صبر کرتے رہے اور پھر شب عاشور اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک خیمے میں بلایا اور کہا، یہ باہر فوج کھڑی ہے، یہ دین کے دشمن ہے، میرے بابا کے دشمن ہیں، ان سب کو میرا خون چاہیے، میں تم سب کے لیے حجت تمام کرتا ہوں، جاؤ سب اپنے خیمے لوٹ جاؤ، سب اپنے گاؤں لوٹ جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ بس یہ کہنا تھا۔ سب امام حسین کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ امام حسین نے کہا، شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے روکے رکھا ہے، اور فرمایا، عباس چراغ بجھا دو۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین نے چراغ جلایا۔ کیا دیکھتے ہیں، سب کے سب تلوار اپنی گردن پر اٹھا کے کہتے ہیں، اے ہمارے آقا حسین، نہ ہمیں جنت کی لالچ ہے، نہ جان و مال کا رنج ہے، صرف اتنا بتائیں، جب روز محشر آپ کے نانا پوچھیں گے، میرے نواسے کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ جب آپ کی والدہ پوچھیں گی، میرے بیٹے کو ایسے ہی تلواروں کے بیچوں بیچ چھوڑ دیا، تو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں ان کے قدموں پر قربان ہونا ہے۔ بس 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ امام حسین نے کہا، اکبر اذان دو۔ علی اکبر کی اذان سے صحرائے کربلا گونج اٹھا اور نماز فجر میں امام حسین پر حملہ ہوا۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے قدموں پر قربان ہوتا چلا گیا۔ کبھی حر کا لاشا آتا تو کبھی ابن حبیب کا لاشا آتا، کبھی اون کا لاشا آتا تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا گیا، امام حسین اپنے نانا سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے نانا کی رحلت کے بعد بار بار اپنے بابا علی سے کہتے تھے، بابا مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے، تو امام علی کہتے تھے، اے حسین، نماز میں دعا مانگا کرو، اللہ تمہیں ہم شکل پیغمبر عطا کرے۔ اللہ نے علی اکبر عطا کیا۔ جب بھی نانا کی یاد آتی تھی، علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب علی اکبر نے کہا، بابا مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں،
امام حسین نے فرمایا جا اکبر اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی گھوڑے کی زین زمین پر آتے ہیں تو امام حسین علی اکبر کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر، کہتے ہیں بابا میرے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ بس جیسے ہی سینے کو ہاتھ سے ہٹاتے ہیں، امام حسین دیکھتے ہیں کہ بس ایک برچھی ہے جو علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے۔ ہاتھوں سے برچھی کو پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے دادا ابراہیم، دیکھو میں کس طرح سے قربانی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی برچھی کو نکالا، علی اکبر تڑپنے لگے اور برچھی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ امام حسین کے ہاتھوں میں آ گیا۔ بس خون اکبر کو لیے کہتے ہیں بس اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی برچھی کو نکالا، علی اکبر تڑپنے لگے اور برچھی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ امام حسین کے ہاتھوں میں آ گرا۔ بس خون اکبر کو لیے کہتے ہیں اللہ یہ خون قبول فرما، تیرے اسلام کے لیے میں نے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا۔ اور آ کے اپنی آخری حجت تمام کرتے ہیں۔ فوج یزید کے سامنے کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی اس پوری دنیا میں جو کوئی مجھ غریب حسین کی مدد کرنے والا؟ بس سوئے ہوئے ضمیر کے لوگوں کے دل سوئے رہے، لیکن ایک 6 ماہ کا علی اصغر اپنے آپ کو اپنی ماں کی گود سے گرا کر کہتا ہے مجھے بھی میدان جنگ میں لے چلو، میں بھی اپنے آقا حسین کے قدموں پر قربان ہوں گا۔ بس امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا اور بی بی رباب کہتی ہیں اے میرے آقا یہ سوتا نہیں ہے، اسے پانی پلاؤ۔ حسین اپنے 6 ماہ کے اصغر کو لیے میدان میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں تمہاری جنگ مجھ سے ہے، میرے نانا کے دین سے ہے، اگر تمہاری نفرت ہے تو میرے بابا علی سے ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بس اسے چند قطرے پانی پلا دو۔ تو کسی ظالم نے کہا اصغر اگر خود پانی مانگے گا تو ہم اب اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین نے کہا اصغر پانی مانگو۔ یہ سننا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا حرملہ جلدی اصغر کا نشانہ بنا لے، جلدی تیر سے اس کا کام تمام کر دے، یہ آل رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں یہ پانی مانگ لے گا، اور اگر اصغر کی معصوم آواز فوج یزید تک پہنچی تو سب کے سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، ایک 6 ماہ کے بچے پر وہ تیر چلایا گیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں۔ تاریخ میں لکھا گیا ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک گلے میں، ایک کمر میں۔ تیر اتنا بھاری تھا کہ جہاں جہاں تیر جاتا اصغر بھی وہاں وہاں جا رہے تھے۔ تیر علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پر آ لگا۔ وہ تیر امام حسین کے بازو پر آ لگا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے معصوم اصغر کو دیکھا، تاریخ میں لکھا ہے کچھ خون نکلا، کچھ ماں کا دودھ علی اصغر کے جسم سے نکلا۔ امام حسین نے اس خون کو لے کر آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان رونے لگا۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین تڑپنے لگی۔ خون علی اصغر اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا روز محشر میں اپنے نانا کو دکھاؤں گا اور کہوں گا نانا آپ کے دین کے لیے میں نے اصغر کس طرح قربان کیا۔ بس امام حسین تنہا رہ گئے۔
اور آقا سید ساجدین امام زین العابدین کو وصیت کرتے ہیں، اے سجاد میری بات نماز قضا نہ کرنا، دین کی حفاظت کرنا، قدم قدم پر اپنی نانا کی صداقت و رسالت کو بیان کرتے رہنا، اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے الوداع لے کر میدان جنگ میں آتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا ہے فی النار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بس سب نے فیصلہ کیا یہ عباس کا بھائی ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، اسے کوئی جیت نہیں سکتا۔ دور چلے جاؤ، دور سے تیر چلاؤ، پتھر پھینکو تاکہ حسین کا لاشا زمین پر آ گرے۔ بس تیروں کی برسات ہو گئی، نبی کے نواسے پر، زہرا کے لال پر، رسول اللہ کا نواسا گھوڑے کی زمین پر آ گرا۔ یہ لاشا نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا، تیروں کے مسلح پر تھا۔ عمر بن سعد نے کہا حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب جاتا ہے اس میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو بس شمر قریب آتا ہے اور کہتا ہے یہ کام میں خود ہی کروں گا، اور امام حسین کے گردن پر چھری رکھتا ہے۔ جیسے ہی چھری چلانا شروع کرتا ہے دیکھتا ہے امام حسین کے مبارک لب ہل رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے امام حسین ہمیں بددعا دے رہے ہیں، قریب آ کے سننے کی کوشش کرتا ہے۔ امام حسین کے مبارک لبوں سے آواز آتی ہے، اے اللہ میری قربانی قبول کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس عظیم امتحان کے لیے مجھے چنا۔ امام حسین ایک ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ بعد حسین خیام جلائے گئے، امام حسین کی بہنوں کو قید کیا گیا، انہیں بازاروں میں بھی پھرایا گیا، انہیں پتھر مارے گئے، لیکن امام حسین کا سر نوکے نیزہ پر سوار ہو کر بھی قرآن کی تلاوت سناتا گیا اور دنیا کو بتاتا گیا کہ دین حق کیا ہے۔ سلام ہو دین